اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہے، اور پیغمبروں نے علم ہی کا ورثہ چھوڑا ہے۔ پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے دولت کی بہت بڑی مقدار حاصل کر لی، اور جو شخص کسی راستے پر حصول علم کے لیے چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا، اور اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا، اور فرمایا، اور ان لوگوں یعنی کافروں نے کہا، اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ اور فرمایا، کیا علم والے اور جاہل برابر ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور علم تو سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، اور مجھے گمان ہو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کاٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا، تو یقیناً میں اسے بیان کر ہی دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ میری بات غائب کو پہنچا دے۔